الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر بعض صورتیں ایسی ہیں جو الفاظ کے لحاظ سے بہت مختصر ہیں، لیکن اس میں وہ علوم اور معانی ہیں جو پورے قرآن اور انسان کی زندگی کی تبدیل اور چینج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس میں سے ایک سورت سورہ عصر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس صورت میں غور اور فکر کرے تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آدمی خود غور کرے کہ اللہ رب العزت نے جو کامیابی کے لیے جو صفات بیان کیے ہیں، اگر آدمی اس کو اختیار کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ طبرانی کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دو صحابی ایسے تھے جب آپس میں ملتے تو سورہ عصر ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے تھے، حالانکہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ تو الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے ایمان کو بار بار اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گناہوں سے قوت ایمانیہ اور قوت عملیہ دونوں کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، ٹوٹلی نکل جاتا ہے، اور اس کے سر کے اوپر رہتا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے اسی وقت اگر کوئی آفت آ گئی تو اس نے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض گناہ اور بعض سن ایسے ہیں کہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا بد نظری کو ہی دیکھ لیجئے، آدمی اپنی آنکھوں کا استعمال نامحرم عورت کی طرف شہوت کی نگاہ سے کرتا ہے تو ایمان کا نور تو اسی وقت نکل جاتا ہے۔ آدمی اس کو فیل کرتا ہے، آدمی اس کو محسوس کرتا ہے کہ سم تھنگ از لاسٹ، اور کنٹینیوس اگر اس گناہ کے اندر رہے تو یہ خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر مومنوں کو یہ حکم دے رہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، اور یہی حکم جو ہے عورتوں کو بھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، اور مزید
سورہ احزاب کے آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت مومن عورتوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ حکم دیجئے، آپ بتائیے اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور عام مومن عورتوں کو کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ دے، یدنین علیہن من جلابیب، تاکہ اس سے اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی ظاہر نہ ہو۔ تو بہرحال گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دو صحابی آپس میں ملتے تو اس صورت کا مذاکرہ کرتے، والعصر کا، کتنا مختصر وقت ہے اور کتنی جو ہے اس کے اندر جو ہے ایمان کی بات ہے۔ تو بہرحال پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کچھ تشریح اور جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر، عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں، ٹائم کے آتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، چونکہ یہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے عصر کا ٹائم۔ یہ الگ چیز ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو ٹائم ہی ایسا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتا ہے، سمجھنے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سی جو ہے دنیا میں ہم بس رہے ہیں۔ لیکن عامتاً اور دوسرے ممالک میں آپ چلے جاؤ سیم ٹائم رہتا ہے، صرف ایک پتہ نہیں چلتا ہے، آدھے ایک گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی بات اہم ہوتی ہے اور کلام سامنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے تو انسانوں کے اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیا بات؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ٹوٹل لاسٹ میں اور خسارے میں۔ تو پھر سکسیسفل اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تو چار چیزیں ایسی ہے کہ آدمی لاس ہونے سے اور خسارے سے نکل جائے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے۔ قسم ہے زمانے کی، تو زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس لیے کہ انسان جیتا ہے اور رہتا ہے اسی زمانے کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر، لیل و نہار کے اندر۔ تو جو کچھ انسان خسارہ کرتا ہے یا جو ہے کچھ کامیابی حاصل کرتا ہے وہ اسی اپنے اوقات کے اندر ہے، چاہے دنیاوی جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے فلاح ہو، تو جو آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے وہ کچھ پا لیتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی یہ حال ہے، جس نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا، اپنے جو ہے اعمال میں لگایا، وہی جو ہے اس کے اندر سکسیسفل ہوگا۔ تو زمانے کی قسم کھانے سے یہی مراد ہے کہ انسان جس زندگی میں رہتا ہے اگر اس نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، تو خسارے میں رہے گا۔ مثلا ایک بندہ ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، نماز کے اوقات کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، بازاروں میں نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، بزنس اور تجارت میں سچ اور امانت داری سے کام کر رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، حج کے زمانے میں اگر حج فرض ہے تو حج کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ معاشرتی اور اس کے علاوہ معاملات اور لین دین کے اعتبار سے جو اللہ کے احکامات اسے پورا کر رہا ہے، تو یہ آدمی سکسیسفل ہوگا۔ اس لیے کسی کا امیر اور غریب ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہے اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے،
یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ اب مالدار سوچیں گے بھائی ہم نے کیا قصور کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین والصدوق مع النبیین والصدیقین، کہ جو امانت دار تاجر ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی کو اللہ نے عہدہ اور کرسی دی ہے، وقت کا صدر ہے، تو فرمایا اگر عدل و انصاف کے ساتھ ہے تو یہ عرش کے سائے کے اندر، تو جس جگہ پر ہے جو بندہ اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ والعصر، میرے دوستو ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر انسان صبح کرتا ہے اور اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے یا تو اپنے آپ کو وہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ فمعتقها او موبقها، اگر اعمال صالحہ کر رہا ہے تو جہنم سے اس کے لیے پروانہ ہے، اور اگر نافرمانی کر رہا ہے تو جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اور اسی کو ایک روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے غالباً، جس میں فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں، دو گفٹ انسانوں کے پاس ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ایک اس میں صحت اور تندرستی ہے، تندرستی کے زمانے کے اندر نہ دنیا کا کام کر رہے ہیں نہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ والفراغ، آدمی کو اللہ نے فارغ کر رکھا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے یا گویا اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ضائع کر رہا ہے۔ آج اگر کسی بندے کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھائی کچھ وقت جو ہے ذکر کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے دو، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہیں گا آئی ایم بیزی، یعنی جو فارغ ہے وہ بھی کہتا ہے میں بیزی ہوں۔ اب اندازہ لگائے پھر اب اس کے پاس وقت کون سا ہوگا؟ تو میرے دوستو اس اوقات کے اندر ہی انسان کامیاب ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اور جو خسارے میں پڑ جائے آخرت کے، اس کو کوئی پھر جو ہے اس کو اس لاس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو اب اس خسارے سے نکلنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس میں 4 باتیں ہوگی، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس دنیا میں اس وقت کم و بیش 6 ارب انسان جو ہے بس رہے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے، ایک اندازہ ہے۔ اس میں 1/4 جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور 3 جو حصہ ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ اب بتاؤ کہ کتنے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں؟ اچھا، جو 1/4 یا ایک حصہ جو اسلام جنہوں نے ایمان لایا ہے، پھر ان کی ایمان کی پوزیشن کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مثال بالکل ظاہر ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے ذمہ دار، ایک اسلامی ملک کے ذمہ دار آئے تھے، اور اسی مانچسٹر کے اندر یہ بات کہی کہ اللہ کا جو حکم ہے نماز، 93% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اسلامی ملک کی بات ہے، میں نام نہیں لے دیتا، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب 93% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت آئے، دس محالس، یہ پاسبل ہے۔ اور پھر جو پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن، ٹچ دا گراؤنڈ، ٹرن اراؤنڈ، گو ٹو ڈاؤن، ہے نا، اٹھک بیٹھک والی نماز ہو رہی۔ اس لیے ایمان سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے،
بچپن میں جو ہم نے پڑھا ہے 55 تک وہی چلا رہے. صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان. آج اگر کسی مسلمان سے کہو کہ بھائی ایمان سیکھو تو کہیں گے میں مسلمان ہوں. تو مسلمان ہے لیکن ایمان کی ہائی کوالٹی ہوتی ہے. آمنوا کما آمن الناس، یہ اللہ کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے. اور بات سمجھا بھی کرے اور بات صحیح سنا بھی کرے. لوگ بات کو سمجھتے بھی نہیں، صحیح سنتے بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بات غلط کہی جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم پہ ہم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو کیا مطلب ہے؟ اپنے ایمان کو ہائی درجے پر اور ہائی کوالٹی پر پہنچاؤ. بھائی دیکھو، ایک آدمی جو ہے کومے میں ہے، آئی سی یو کے اندر ہے، مشین کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ بھی سانس لے رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے یا نہیں؟ وہ بھی زندہ. آپ کیا کہو گے؟ وہ بھی زندہ ہے. اور ایک آدمی جو ہے تندرست ہے، صحیح ہے، گھر سے بازار جا رہا ہے، گھر سے مسجد آ رہا ہے، تو یہ بھی تو زندہ ہے. لیکن اس زندے میں اور اس زندے میں کتنا فرق ہے؟ سملرلی بعینہ یہی حال ایمان کا ہے. ایک ایمان وہ ہے جو آدمی کو گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا ہے، جو آدمی کو جھوٹ سے نہیں بچا سکتا ہے، جو آدمی کو غلط دیکھنے سے نہیں روک سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں بتاؤ. تو یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے کہ جو آدمی کو گناہوں سے نہیں روک رہا ہے؟ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی ایمان کی اتنی ہائی کوالٹی ہے کہ وہ مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، کوئی اس کے درمیان ڈفرنٹ نہیں ہے. اسی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تعریف کی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایک اللہ والے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا بہت بیزی ہے، بہت بیزی ہے. لیکن اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں عجیب ہوتی ہیں. انہوں نے اس کے دل پر توجہ ڈالی کہ یہ تو بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے. لیکن دل میں جب اس کی توجہ اور نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ غافل نہیں ہے. اور ایک آدمی مسجد میں ہے لیکن دل غافل میں ہے، غفلت کے ساتھ ہے، تو یہ بھی بازار کے اندر ہی ہے. چاہے اس کا جسم یہاں ہے، 5 فٹ کا جسم یہاں موجود ہے، لیکن غفلت کی زندگی گزار. تو ایمان کو میرے دوستو پکا بنانے کی ضرورت ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. زبان سے اقرار کر لینا، دل سے تصدیق کر لینا، اور اعضاء سے، جسم سے جو ہے اس کے اوپر عمل کر لینا. ان 3 باتوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہے، عمل اس کا اپوزٹ ہے، تو وہ مومن کامل نہیں ہے. اس کے لیے تو 4 چیزیں سکسیس اور کامیابی کے لیے ضرور ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے اندر بہت سی ڈیٹیل اور تفصیل ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو خسارے سے کون نکل جائے گا؟ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق کیا جائے اور اس طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح کہلائے گا. اور عمل صالح پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ عمل صالح پر تو پہلی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں حیات طیبہ، اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ، اور دنیا کے اندر برکات. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اور دلوں میں الفتیں اور محبتیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں ایمان سے پہلے اوس اور خجرت سال ہا سال تک لڑ رہے تھے، لیکن ایمان کی بدولت اللہ نے انہیں شیر و شکر بنا دیا. اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانًا
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانًا، اور آگے اللہ رب نے فرما رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ زمین بھر کر ان کے اوپر سونا خرچ کرتے، مال خرچ کرتے، دل مال سے نہیں جڑتے ہیں، دل ایمان اور اعمال سے جڑتے ہیں۔ اللہ نے دلوں میں الفت اور محبت ایمان کے ذریعے سے پیدا فرما دی۔ اللہ تو کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے اندر بہت سی تفصیل ہے، میں کسی وقت اس کو عرض کر دوں گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ذرا دھیان سے سنیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ کامیابی کے لیے تیسری چیز ہے حق بات کی وصیت کرنا۔ تواسی کا لفظ ہے، اور وصیت جب کوئی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ وصیت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حق بات کی وصیت کرنا یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے، اگر اس میں کوئی کمی کمزوری، اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے تو اس کو وصیت اور تاکید کرے۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اس سے اور قرآن کریم کی آیتوں سے، کہ اگر کوئی آدمی صرف اپنے اعمال میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہے تو یہ کامیاب شخص نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ مثال میں آپ کو دے دوں کہ مثلا جو اللہ کے نیک بندے مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ انہیں اور مزید استقامت عطا فرمائے، لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کر رہے، اور اپنے دوست و احباب کی فکر نہیں کر رہے، اللہ فرما رہے یہ بندے کامیاب نہیں ہے۔ بلکہ کسی بستی میں، کسی قوم میں اگر نافرمانی ہو رہی ہے اور دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں سمجھاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گے۔ میرے دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ خاص طور سے ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی، ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر کرنا ہے کہ جیسے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہم کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی دین کا داعی بنائے، انہیں بھی دین کا شہدائی بنائے، اور یہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے والا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک حصہ جو اسلام مسلمان والا ہے اور 3% جو اسلام میں نہیں ہے، ان تک حق کا پیغام اور حق کی بات کون پہنچائے گا؟ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وصیت کرنا صبر کی۔ جب آدمی دین پر چلے گا، دین کے کام کرے گا، اس میں اس پر حالات آئے گے، اس پر مشقتیں آئے گی، اس پر وہ صبر سے کام لے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتایا، اور اگر ہم اس صورت کو آپس میں ملتے ہوئے یا جو ہے آپس کے اندر مذاکرہ کریں تو ہم کو پتا چلے کہ اگر کامیاب اور سکسیس ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر 4 باتیں پیدا فرمائیں۔ الحمدللہ ایمان موجود ہے، عمل صالح کی سپیڈ کو ہم بڑھائیں اور یہی بات دوسروں تک پہنچائیں، اور صبر، اور کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر ہم صبر کرنے والے بن جائیں اور اسی وصیت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔